أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہیں. کس چیز پہ ایمان لائے ہیں؟ ہر اس چیز پہ جس پہ ایمان لانا واجب اور ضروری ہے. ایک ایک چیز پہ ایمان لانا ضروری ہے. مثال کے طور پہ نماز کی فرضیت پہ ایمان لانا ضروری ہے. اگر ایک آدمی 5 وقت کی نمازیں باقاعدگی کے ساتھ پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، لیکن عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، پڑھ لینا اچھی بات ہے، تو وہ مومن نہیں ہے. نمازیں پڑھنے کے باوجود وہ مومن نہیں ہے. ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ زکوٰۃ دینی چاہیے، غریبوں کا فائدہ ہوتا ہے، خود دیتا بھی ہے ہر سال، دوسروں کو بھی ترغیب دیتا ہے، لیکن یہ سمجھتا ہے کہ شریعت کے لحاظ سے یہ فرض نہیں ہے، ویسے غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے، تو وہ بھی مومن نہیں ہوگا، کیونکہ زکوٰۃ کا کیا ہے؟ منکر ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں، اے ایمان والو، اذا جب، تم اٹھو، الی الصلاۃ نماز کی طرف، نماز کے لیے، یعنی کہ نماز کے لیے آپ اٹھنے لگے ہیں، تو اب کیا کریں؟ نماز کی پہلے تیاری کریں. تو جب تم اٹھو نماز کی طرف، فاغسلوا، تو تم دھو لو، وجوہکم، اپنے چہرے. یہاں سے وضو کا طریقہ شروع ہو گیا، اور اللہ نے کہا فاغسلوا، دھو لو. یہ الفاظ آرڈر کے الفاظ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، فرض ہے، لیکن یہ فرض اسی کے اوپر ہوگا جس کا پہلے سے وضو نہیں ہے. اگر کسی کا وضو پہلے سے ہے تو اس کے لیے نیا وضو کرنا فرض واجب نہیں ہے، لیکن مستحب ہے، بہتر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی. فاغسلوا، فرمایا تم دھو لو، وجوہکم، اپنے چہرے. وجوہ کی جمع ہے، وجہ ایک چہرے کو کہتے ہیں، وجوہ کئی چہروں کو. اور ہمارا جو چہرہ ہے اس میں ناک بھی موجود ہے، ایسے ہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو کرتے ہوئے ناک میں بھی پانی چڑھانا ہوگا اور پانی کو جھاڑنا بھی ہوگا. واضح ہو گیا نا؟ اور ایسے ہی ہمارے منہ میں، ہمارے چہرے میں منہ بھی داخل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا کرنی ہے؟ کلی کرنی ہے. وَأَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو کیا کرو؟ اپنے ہاتھوں کو دھو لو. یعنی کہ نمبر 1 اپنے چہروں کو، نمبر 2 اپنے ہاتھوں کو، اِلَى الْمَرَافِقِ، کوہنیوں تک. ایدیکم، ایدی لفظ جو ہے یہ جمع ہے کس کی؟ یدن کی. یدن ایک ہاتھ کو کہتے ہیں، ایدی کئی ہاتھوں کو. اور یدن کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس ہتھیلی کے اوپر، یعنی کہ جہاں سے آگے بازو شروع ہوتا ہے اس کے اوپر، اور پورے کے اوپر بھی استعمال ہوتا ہے. یہ پورا جو ہے ہمارا، یعنی کہ ہماری انگلیوں سے لے کے کندھے تک کا جو سارا یہ جو ہمارا ہے حصہ، اس کو بھی یدن کہتے ہیں. تو یہاں پہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ ید کو دھونا ہے، لیکن کہاں تک؟ تو اللہ نے بتا دیا کوہنیوں تک. اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ کونیاں دھونی ضروری ہیں کہ کونیوں تک دھونا ضروری ہے؟ کونی رہ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ کونیاں دھونے کے حکم میں داخل ہیں.
کونیوں کو بھی دھویا جائے گا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کونیاں بھی دھوتے تھے۔ تو کتنی چیزیں ہو گئی دھونے والی؟ 2۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، وَامْسَحُوا اور مسح کرو، بِرُؤُوسِكُمْ اپنے سروں پہ۔ بِرُؤُوسِكُمْ 3 الفاظ ہیں، با اور رؤوس جمع ہے رأسن کی، رأسن ایک سر کو کہتے ہیں، اور تم مسح کرو اپنے سروں پہ۔ اور سر کا مسح کتنا واجب ہے؟ کئی علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے کہ سر کے کچھ حصے پہ مسح کر لیں تو کام چل جائے گا۔ کسی نے کہا چوتھائی، اور کسی نے اس کے علاوہ بھی کہا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ نہیں کہا کہ سر کے کچھ حصے پہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی بھی حدیث میں ثابت نہیں ہے کہ آپ نے سر کے کچھ حصے پہ مسح کیا ہو۔ ہاں ایسا ضرور ہوا کہ آپ نے پگڑی پہنی ہوئی تھی تو سر کا جو حصہ ننگا تھا اس کے اوپر مسح کیا، اور جہاں پہ پگڑی تھی تو وہاں پہ پگڑی کے اوپر مسح کر لیا، لیکن پگڑی کے بغیر سر کے کچھ حصے کا مسح کیا ہو، کچھ کا چھوڑ دیا ہو، یہ ثابت نہیں ہے۔ اچھا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے علیہ الصلوۃ والسلام کہ الاذنان من الرأس، کان جو ہیں وہ حصہ ہے کس کا؟ سر کا، یعنی کہ ان کا کیا کیا جائے گا؟ مسح کیا جائے گا، ان کو دھویا نہیں جائے گا۔ وَأَرْجُلَكُمْ، وَأَرْجُلَ یہ بھی 2 الفاظ ہیں، ارجل اور کم، اپنے پاؤں۔ ارجل جمع ہے رجل کی، رجل ایک پاؤں کو کہتے ہیں، ارجل کئی پاؤں کو۔ اچھا، ارجل کی لام کے اوپر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہے؟ زبر ہے، فتح ہے، ایسے ہی ہے۔ یہ زبر کیا بتا رہی ہے کہ ارجل کا تعلق ان الفاظ کے ساتھ ہے جو پہلے گزر چکے ہیں اور ان کے اوپر فتح اور زبر ہے۔ وہ کون سے ہیں دیکھیں جی حماد؟ وجوہکم وایدیکم، کیونکہ برؤوسکم کی سین کے نیچے تو زیر ہے، کسرہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاؤں کو دھونے کا حکم دے رہے ہیں، پاؤں پہ مسح کرنے کا حکم نہیں دے رہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہوتا کہ پاؤں کے اوپر مسح کرو تو اللہ تعالیٰ کہتے ارجلی، جیسے آتن برؤوسکم وارجلکم، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ وارجلکم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق ہے وجوہکم کے ساتھ، وایدیکم کے ساتھ، کہ اپنے چہروں کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو دھو لو کونیوں تک، اور اپنے سروں پہ مسح کر لو، وارجلکم اور اپنے پاؤں دھو لو۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہوتی کہ پاؤں کو دھویا جائے تو اللہ تعالیٰ پاؤں کا تذکرہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ سے پہلے کر دیتے۔ سمجھنے بات؟ اللہ تعالیٰ یوں کہتے کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَأَرْجُلَكُمْ، لیکن اللہ نے وَأَرْجُلَكُمْ کے لفظ کو لیٹ کیا ہے۔ تو اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ پتہ چلے کہ ترتیب کیا ہے وضو کی۔ پہلے چہرے کو دھونا ہے، پھر بازوؤں کو ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا ہے، پھر سر کا مسح کرنا ہے، پھر پاؤں کی باری ہے، اگرچہ پاؤں کا مسح نہیں کرنا لیکن پاؤں کا نمبر سر کے بعد ہے، اور کرنا کیا؟ پاؤں کو دھونا ہے۔ اور اس کی مزید یعنی کہ اس حکم کی تاکید ہمیں حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ صحیح حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ راستے میں سفر میں وضو کر رہے ہیں، نماز لیٹ ہو چکی تھی، وہ وضو کرنے میں جلدی کر رہے تھے، اور ان میں سے کئی لوگوں نے اپنے پاؤں صحیح معنوں میں دھوئے نہیں تھے، تو آپ نے کہا تھا ویل للاعقاب من النار، وہ ایڑیاں جو خشک رہ گئی ہیں ان کے لیے ہلاکت ہوگی جہنم کی آگ میں۔ پاؤں کا تھوڑا سا حصہ بھی خشک رہ گیا تو آپ نے کیا وعید سنائی ہے؟ ان کے لیے ہلاکت ہوگی کہاں؟ جہنم کی آگ میں۔
تو اس لیے پاؤں کو دھویا جائے گا. البتہ کسی نے وضو کی حالت میں جرابیں پہنی ہوں، موزے پہنے ہوں، ساکس پہنی ہوں، تو وہ اگلے وضو میں جرابیں اتارنے کی بجائے، موزے اتارنے کی بجائے ان کے اوپر کیا کر سکتا ہے؟ مسح کر سکتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ پاؤں کو کہاں تک دھونا ہے؟ کونیوں کا پتہ چل گیا، ہاتھوں کا پتہ چل گیا، بازوں کا، کہ کونیوں تک؟ پاؤں کو کہاں تک دھونا ہے؟ فرمایا الی الکعبین، کہاں تک؟ ٹخنوں تک. الکعبین کعب ان کا تسنیہ ہے، کعب ایک ٹخنے کو کہتے ہیں، کعبین دو ٹخنوں کو. تو اپنے پاؤں کو دھونا ہے دونوں ٹخنوں تک. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ ٹخنے دھونے میں داخل ہیں یا داخل نہیں ہے؟ جواب یہ کہ یہ داخل ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وضو کا جو طریقہ آیا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ ٹخنوں کو دھویا کرتے تھے. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو، فَاطَّهَّرُوا تو اچھی طرح غسل کر لو. جنابت کی حالت میں غسل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. کسی کو احتلام ہوا، غسل کرنا ہوگا. میاں بیوی کا تعلق قائم ہوا، غسل کرنا ہوگا. اور اسی طرح کوئی عورت حیض کے خون سے فارغ ہوئی ہے تو اسے بھی غسل کرنا ہوگا. نفاس سے فارغ ہوئی ہے تو اسے بھی غسل کرنا ہوگا. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر ہو تم مردہ بیمار. مردہ جمع ہے کس کی؟ مریض ان کی. اگر تم بیمار ہو، یعنی کہ اگر تم بیمار ہو اور بیماری کی وجہ سے پانی استعمال کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، او علی سفرین، یا تم ہو کسی سفر پہ، او جاء، اور تم کسی سفر پہ ہو، مراد کیا کہ سفر میں پانی نہیں مل رہا، پینے کے لیے تھوڑا بہت میسر ہے، وضو کرنے کے لیے موجود نہیں ہے، غسل کرنے کے لیے موجود نہیں ہے. او جاء، یا آیا ہو، احد کوئی ایک، منکم تم میں سے کوئی ایک آیا ہو، کہاں سے؟ من الغائط، قضاء حاجت سے، پیشاب وغیرہ کر کے آیا، پخانہ کر کے آیا ہے. او لامستم النساء، او یا لامستم، تم نے چھوا ہو، کن کو؟ النساء، عورتوں کو. مراد کیا؟ ان سے صحبت کی ہو، مباشرت کی ہو. تو میاں بیوی میں صحبت کا عمل ہو جائے تو کیا واجب ہو جاتا ہے؟ غسل. فرمایا فلم تجدوا ماء، پس تم نہ پاؤ ماء، کسی قسم کا پانی تمہیں نہیں مل رہا غسل کرنے کے لیے یا وضو کرنے کے لیے. فتیمموا، تو تم تیمم کر لو، صعیدا طیبا، پاک مٹی سے. سعید کا معنی کیا ہے؟ مٹی. طیبا، پاک. بلکہ اگر آپ کو مٹی نہیں مل رہی تو کہیں سے ریت وغیرہ مل جائے تو آپ اس سے بھی تیمم کر سکتے ہیں، کیونکہ سعید وہ چیز ہے جو زمین کے اوپر ہوتی ہے. فمسحوا، اب سوال یہ پیدا ہوا کہ تیمم کیسے کرنا ہے؟ یہ تو پتہ چل گیا تیمم کس سے کرنا ہے؟ پاک مٹی سے. فمسحوا، طریقہ یہ آ گیا، فمسحوا تم مسح کرو، بوجوہکم، اپنے چہروں کا، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کا، منہ، اس سے، کس سے؟ اس مٹی سے. اچھا، اس تیمم کی مزید تفصیل آئی ہے حدیث عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ میں. وہ کہتے ہیں کہ میں اور ایک شخص اور سفر میں تھے اور غسل واجب ہو گیا، پانی دستیاب نہیں تھا، تو کہتے ہیں کہ میں زمین میں لیٹ گیا اور اپنے جسم کو زمین کے اوپر پھیرا، ان کے پورے جسم کا تیمم کیا. تو کہتے ہیں جب واپس آئے تو میں نے اللہ کے نبی کو یہ بات بتائی علیہ الصلاۃ والسلام، تو آپ نے کہا تمہارے لیے اتنا کافی تھا کہ تم اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پہ مارتے، پھر ان میں پھونک مارتے، اور اس کے بعد ان کے ذریعے مسح کر لیتے، کس کا؟ اپنے چہرے کا اور اپنے ہاتھوں کا. ہاتھوں کا مسح بھی کتنا کیا جائے گا؟ یہاں تک، یعنی کہ بازو کے بغیر، ہتھیلی کا.
تو یہ ہے طریقہ تیمم کا جو صحیح حدیث سے ثابت ہے. تیمم کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ قصد کرو، قصد کرنا، ارادہ کرنا. تو یہاں پہ کیا ہے کہ پاک مٹی سے تیمم کر لو. ہم نے ترجمہ تیمم کا تیمم ہی کیا ہے کیونکہ ایک شرعی اصطلاح ہے. اب جو ہم نے پڑھا ہے اب تک کہ وضو کا بتایا گیا ہے، غسل کا بتایا گیا ہے، اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ بیماری کی وجہ سے پانی استعمال نہیں کر سکتے یا پانی دستیاب نہیں ہے تو آپ تیمم کر لیں، اور پھر تیمم کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے. یہ چیزیں ہم نے ابھی پڑھ لی ہیں. ما یرید اللہ، اللہ تعالی نہیں چاہتا، لیجعل، کہ وہ ڈالے، کہ وہ کرے، علیکم تم پہ، من حرج، کسی قسم کی کوئی تنگی. من زائدہ ہے توکید کے لیے، من زائدہ ہے توکید کے لیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کسی قسم کی تنگی نہیں کرنا چاہتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے؟ تیمم کی سہولت دے دی ہے. اگر اللہ کہہ دیتا کہ نماز بھی پڑھنی ہے، احترام کے بعد غسل بھی کرنا ہے، جہاں سے مرضی کرو، تو لوگ مصیبت میں پڑ جاتے، مشقت میں پڑ جاتے. لیکن اللہ نے مہربانی فرمائی کہ اگر بیماری کی وجہ سے آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے یا پانی میسر نہیں ہے، تیمم کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے. وَلَٰكِنْ يُرِيدُ، لیکن وہ چاہتا ہے. کون؟ کیا چاہتا ہے؟ لی، تاکہ، لام تعلیل کے لیے، تاکہ، جو طاہرہ، وہ پاک کرے، کم، تم کو. اللہ تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اللہ چاہتا ہے تم کو پاک کرے. اس لیے جب پانی میسر نہیں تھا تو اللہ نے کہا طہارت حاصل کرو، پاکیزگی حاصل کرو. کس کے ذریعے؟ مٹی کے ذریعے. وَلِيُتِمَّ، اور تاکہ، اللہ کیا چاہتا ہے؟ تاکہ تمہیں پاک کرے. لِيُطَہِّرَکُمْ وَلِيُتِمَّ، اور تاکہ مکمل کرے. نعمتہ، اپنا احسان، اپنا انعام، اپنی نعمت، علیکم، تم پہ. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت مکمل ہو گئی نا کہ اللہ نے پہلے وضو اور غسل کا بتایا تھا، اب تیمم کی وضاحت آ گئی تو اللہ تعالیٰ کا یہ انعام مکمل ہو گیا. شریعت بتانے میں، احکام و مسائل بتانے میں اللہ کا یہ انعام کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا. اور تاکہ مکمل کرے نعمتہ، اپنا انعام، اپنی نعمت، اپنا احسان تمہارے اوپر. لعلکم، تاکہ تم، لعل تعلیل کا معنی دے رہا ہے، تاکہ تم تشکرون، کیا کرو؟ اللہ کا شکر کرو، ان نعمتوں پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. آیت نمبر 7 وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، یاد رکھو، یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، اللہ کے اس احسان کو، علیکم جو تمہارے اوپر ہے. اللہ کے احسان کو یاد کرو تمہارے اوپر ہے. اس سے مراد یہاں پہ کیا؟ دین اسلام پورا. اللہ نے آپ کو دین اسلام قبول کرنے کی توفیق دی ہے. دین اسلام جیسا عظیم دین آپ کو دیا ہے. فرمایا یاد کرو، یاد رکھو، نعمت اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ کے انعام کو جو تمہارے اوپر ہے، اللہ کی نعمت کو تمہارے اوپر ہے. وَمِیثَاقَہُ، اور اس کے پختہ عہد کو، الَّذِی وَاثَقَکُم بِہِ، جس کے ساتھ اس نے تم سے معاہدہ کیا ہے. یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، اور نمبر 2 کس کو؟ اس کے پختہ عہد کو. الذی واثقکم بہ، الذی اور بہ کا معنی ایک ہوگا، الذی اور بہ کا، اللہ کا اس پختہ عہد، اللہ کا وہ پختہ عہد جس کے ساتھ واثقہ، اس نے معاہدہ کیا، تم سے. اچھا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے ایک مراد تو یہ ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی سے بیعت لیتے تھے تو اس سے ایک معاہدہ کرتے تھے. کیا؟ کہ تم شرک نہیں کرو گے، تم زنا نہیں کرو گے، تم چوری نہیں کرو گے، تم بدکاری نہیں کرو گے. یہ ساری عہد لینے کے بعد فرماتے تھے اگر تم یہ سارے کام کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا، اللہ تمہیں جنت میں جگہ دے گا. یہ مراد ہے.
تو اس معاہدے سے مراد یہ معاہدہ ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جب ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ میں شہادت دیتا ہوں، میں اعلان کرتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں یہ بھی اقرار کرتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ معاہدہ ہو گیا ہمارے درمیان، اللہ کے درمیان، کہ اللہ کی توحید پہ رہیں گے، شرک سے دور رہیں گے، اور نبی علیہ السلام کو رسول مانیں گے. آپ بطور رسول آپ کا ایک ایک آرڈر ہم تسلیم کریں گے. تو اس معاہدے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارے یہ معاہدے اس میں داخل ہیں. فرمایا یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تمہارے اوپر ہے، اور اس پختہ عہد کو جس کے ساتھ اس نے تم سے معاہدہ کیا ہے. اذ قلتم، جب تم نے کہا، اذ قلتم جب تم نے کہا کہ سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم نے مان لیا. یہ تم نے عہد خود دیا اللہ تعالیٰ کو، کہ کیا کہا کہ ہم نے اللہ کا کلام سن لیا، اللہ کے احکام سن لیے، اللہ کے رسول کے احکام سن لیے، واطعنا، اور ہم نے مان لیے. واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بیان کیا کس معاملے میں ڈرو، تو مراد یہ کہ ہر معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور خاص طور پہ اس معاملے میں جس کا تذکرہ یہاں پہ ہو رہا ہے، یعنی کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑنے سے بچو، ڈرو. اللہ سے ڈرو اس بات سے کہ تم اللہ سے کیا ہوا عہد جو ہے اسے توڑو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علیم، اچھی طرح جاننے والا ہے، مکمل طور پہ جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینے والی باتوں کو. الصدور صدر کی جمع ہے، سینے، ذات والی یعنی کہ وہ چیزیں جو سینوں میں ہیں، سینوں میں جو باتیں ہیں، سینوں میں جو راز ہیں، سینوں میں جو خیالات ہیں، اللہ تو ان کو بھی جانتا ہے. آیت نمبر 8 یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی کہ اے ایمان والو. پچھلی آیت میں بھی اللہ نے کہا تھا اے ایمان والو، پچھلی سے پچھلی آیت میں، آیت نمبر 6 میں، اور یہاں پہ بھی. تو اللہ تعالیٰ جب کوئی آرڈر دینے لگتے ہیں یا کسی کام سے روکنے لگتے ہیں، تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا. ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم واقعی مومن ہو تو تمہارا رب جو تمہیں آرڈر دینے لگا ہے اس کو مانو، اس کو تسلیم کرو. جس کام سے تمہارا رب روکنے لگا ہے اس سے رک جاؤ، اس سے دور رہو، یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے. یہاں پہ بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا، تم ہو جاؤ، قوامین، اچھی طرح قائم رہنے والے. اچھی طرح کس کا ترجمہ ہے؟ یہاں پہ لفظ قوامین آیا، قائمین نہیں آیا. قائمین ہوتا تو ہم ترجمہ کرتے قائم رہنے والے، یہاں پہ قوامین اچھی طرح، یعنی کہ یہ قوام ہے، فعال مبالغے کا لفظ. تو تم ہو جاؤ اچھی طرح قائم رہنے والے، بریکٹ میں کس چیز پہ؟ حق پہ. للہ، حق پہ قائم رہنا کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یعنی کہ لوگوں سے شباش لینے کے لیے نہیں. نمبر 2 کیا ہو جاؤ؟ نمبر 1 تو یہ تھا کہ حق پہ قائم رہنے والے ہو جاؤ. نمبر 2 شہداء بالقسط، شہداء شہید کی جمع، شہادت دینے والے، گواہی دینے والے ہو جاؤ، بالقسط، انصاف کے ساتھ. گواہی دینی ہے انصاف کے ساتھ، اس میں ہیر پھیر نہیں کرنی. ولا یجرمنکم، ولا کا معنی کیا؟ نہیں. یجرمنا، اس کے آخر میں نون آ گیا ہے جس کے اوپر شد ہے، تشدید ہے. تو اب معنی کیا ہوگا؟ لا اور نون کو ملا کے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یجرمنکم، ابارے، کم تمہیں، ہرگز نہ ابارے تمہیں، شنآن قوم، کسی بھی قوم کی دشمنی. شنآن دشمنی، بغض، کسی قوم سے تمہاری دشمنی چلی آ رہی ہے، جو بغض چلا آ رہا ہے، فرمایا تمہیں ہرگز نہ ابارے کسی قوم کی دشمنی، علی، اس بات پہ، اللہ تعدلو، کہ تم انصاف نہ کرو. اللہ اصل میں کیا تھا؟ ان لا، یعنی کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی انصاف کو ترک کر دینے پہ نہ ابارے، بلکہ تم نے انصاف کرتے رہنا ہے، چاہے تمہارا واسطہ اپنے دشمنوں سے پڑے.
اعدلوا، دوبارہ اسپیشلی پھر حکم دیا کیا؟ اعدلوا، کیا کرو؟ عدل کرو، انصاف کرو. کس معاملے میں؟ ہر معاملے میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ اس معاملے میں، فرمایا ہر معاملے میں. هو اقرب للتقوی، یہ کیا؟ یہ عدل کرنا، یہ عدل و انصاف کرنا، اقرب زیادہ قریب علی تقوی، تقوی کے. عدل و انصاف کرنے والا ہی متقی ہوگا، اور جو عدل و انصاف نہیں کرتا وہ متقی صحیح معنوں میں متقی نہیں ہوگا. واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ اچھی طرح خبیر باخبر ہے، بما تعملون، ان اعمال سے جو تم کرتے ہو. یہاں پہ اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ، اس کی مناسبت سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. حدیث کے راوی ہیں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی ہیں، اور ان کے والد گرامی بھی صحابی ہیں. نعمان بن بشیر کے والد گرامی کے نام کیا ہے؟ کوئی نہیں جانتا آپ میں سے؟ کسی کو تو معلوم ہونا چاہیے. چلے اچھی بات ہے کہ پھر بھی چلو آپ نے، یعنی کہ آپ کو معلوم ہو گیا. میری والد کا نام تو میں خود بتا رہا ہوں آپ کو، نعمان بن بشیر، اور آپ ایسے سوچو میں پڑھ گئے. تو نعمان بن بشیر خود بھی صحابی ہیں، ان کے والد بشیر بھی صحابی ہیں. تو یہ نعمان بن بشیر کہتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میرے والد گرامی مجھے لے کر آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، یہ میرا بیٹا نعمان ہے، اسے ایک میں گفٹ دینا چاہتا ہوں، میرا ایک غلام ہے، میں بطور گفٹ اس کو دینا چاہتا ہوں، لیکن اس کی والدہ کا مطالبہ ہے کہ اس معاملے میں تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گواہ بناؤ. شاید والدہ چاہتی ہوگی کہ بعد میں کہیں واپس نہ لے لے، بات پکی ہو جائے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا علیہ الصلوۃ والسلام کہ کیا تم نے ایسا ہی گفٹ اور تحفہ اور ہدیہ اپنی باقی اولاد کو دیا ہے؟ کہنے لگے نہیں. تو آپ نے فرمایا اتقوا اللہ فی اولادکم، اپنی اولاد کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، ان میں انصاف کرو. اور پھر کہا کہ میں اس جیسے ظلم کے معاملے میں گواہ نہیں بن سکتا. تو یہ ہے کہ عدل و انصاف اپنی اولاد میں. دو بیگمات ہیں تو ان میں، آپ جج ہیں تو وہاں پہ عدل و انصاف، آپ استاد ہیں تو کلاس کے بچوں میں عدل و انصاف، آپ حکمران ہیں تو پبلک اور رعایا میں عدل و انصاف. جہاں پہ آپ ہیں عدل و انصاف کو قائم کریں. اور وارننگ دے دی گئی ہے واتقوا اللہ، عدل و انصاف نہیں کرو گے تو خیر نہیں ہے. آیت نمبر 9 وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے کس سے؟ الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے. صرف ایمان کا دعویٰ نہیں ہے بلکہ نیک اعمال کیے ہیں. اور عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ جس میں اخلاص بھی ہو اور اتباع بھی ہو. جو عمل کیا جائے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ریاکاری کے طور پہ نہیں. اور نمبر 2 اس میں طریقہ وہ اختیار کیا جائے جو اللہ کے نبی سے ثابت ہو علیہ الصلوۃ والسلام. تو فرمایا اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. کیا وعدہ کیا ہے؟ کہ لہم مغفرۃ، انہی کے لیے ہوگی مغفرۃ، عظیم مغفرت، واجر عظیم، اور اجر عظیم ہوگا. اچھا جی، انہی کے لیے ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ لہم پہلے آ گیا ہے. ترجمہ کیا ہو گیا؟ انہی ہی کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے ہی ہے مغفرت عظیم. مغفرت عظیم کس کا معنی؟ تنوین. واجر عظیم سے مراد کیا ہے؟ جنت، ہمیشہ جنت میں رہیں گے یہ لوگ. آیت نمبر 10 والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کفر کس کے ساتھ کیا؟ کسی بھی ایسی چیز کے ساتھ جس پہ ایمان لانا واجب تھا. مثال کے طور پہ اللہ کے ساتھ کفر، جی میں اللہ کو نہیں مانتا. یا فرشتوں کے ساتھ کفر، میں فرشتوں کو حقیقت نہیں مانتا. یا تقدیر کے ساتھ کفر، میں تقدیر کو نہیں مانتا، میں آخرت کو نہیں مانتا. فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا، اور جنہوں نے جھٹلایا، تکذیب کی، جھٹلایا بھی آیات نے، ہماری آیتوں کو.
اولئک اصحاب الجحیم، یہی ہے برکتی ہوئی آگ والے. الجحیم بھڑکتی ہوئی آگ، اصحاب والے صاحب ان کی جمع ہے. اللہ نے پہلے تذکرہ کیا ایمان والوں کا، نیک اعمال بجا لانے والوں کا کہ ان کو کیا ملے گا، پھر ساتھ ہی تذکرہ کر دیا کہ ان کا کفر اختیار کرنے والوں کا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے آیت نمبر 11، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو. تو یہ آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ آیات کے شروع میں کس کو مخاطب کرتے ہیں؟ صرف ایمان والوں کو. کیوں؟ یعنی کہ اگر تو واقعی مومن ہے تو میرے اس حکم کو مان جو بھی میں دینے والا ہوں. اے ایمان والو اذکرو، یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو جو تمہارے اوپر ہے. وہ اللہ کی نعمت کب ہوئی؟ فرمایا یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تمہارے اوپر ہوئی، جب ہم پختہ ارادہ کر لیا، قوم، ایک قوم نے کس بات کا پختہ ارادہ کر لیا؟ ان یبسطوا، کہ وہ دراز کریں، وہ بڑھائیں، وہ دراز کرے بڑھائیں، الیکم تمہاری طرف، ایدیہم اپنے ہاتھ، ان کی لڑائی کرنے کے لیے. جب ایک قوم نے پختہ عہد کر لیا تھا کہ وہ بڑھائیں تمہاری طرف اپنے ہاتھ، فکفا، تو اس نے روک لیے، کس نے؟ ایدیہم، ان کے ہاتھ، عنکم، تم سے. تو یہ بھی اللہ کا انعام ہے. ایسے اللہ کے انعامات مسلمانوں پہ کئی ہوئے ہوں گے، لیکن خاص طور پہ یہاں پہ میں تذکرہ کروں گا ایک حدیث کا. بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی ہے اس کے جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما. کہتے ہیں کہ نجد کے علاقے سے لڑنے کے بعد ہم واپس آ رہے تھے. واپس کہاں آ رہے تھے؟ مدینہ. تو راستے میں ایک جگہ ہم نے قیام کیا اور وہاں پہ خاردار درخت تھے بہت زیادہ. تو لوگوں نے خاردار درختوں کا رخ کیا تاکہ ان درختوں کے سائے میں آرام کر سکیں. ہم ابھی لیٹے ہی تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام آیا کہ آپ ہمیں بلا رہے ہیں. ہم آپ کے پاس پہنچے تو آپ کے پاس ایک اعرابی بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا. تو آپ نے بتایا کہ میں لیٹ چکا تھا، یہ آدمی آیا اور اس نے درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی میری تلوار پکڑی اور باہر نکالی، ننگی تلوار کر کے مجھ سے کہتا ہے من یمنعک منی، بتا تجھے آج مجھ سے کون بچائے گا؟ تو میں نے کہا اللہ. کون بچائے گا؟ اللہ بچائے گا. تو جب میں نے یہ کہا تو پھر اس کی تلوار اس کے ہاتھوں سے گر گئی. تلوار پہ اس نے رکھ دی اور اب یہ میرے پاس بیٹھا ہوا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان تھا کہ اس آدمی نے تلوار تو اٹھا لی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پہ احسان ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کے نبی کو بچا لیا علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ بہت بڑے فتنے سے بچ گئے. اگر یہ اعرابی کوئی حرکت کرنے میں کامیاب ہوتا تو پھر لڑائی ہونی تھی اس کی قوم میں اور مسلمانوں میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو بھی بچا لیا اور اس ہونے والی لڑائی کو بھی بچا لیا جو کل کو ہو سکتی تھی. اب دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کے انعام کو، اللہ کی نعمت کو، علیکم تمہارے اوپر، اذ جب، یہ نعمت کب ہوئی؟ اذ جب ہم پختہ ارادہ کر لیا، قوم، کچھ لوگوں نے، ان یبسطوا، کہ وہ پھیلائیں، بڑھائیں، دراز کریں، الیکم تمہاری طرف، ایدیہم اپنے ہاتھ، فا، تو، کفا، اس نے روک لیے، ایدیہم ان کے ہاتھ، انکم تم سے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وعلی اللہ، اور اللہ ہی پہ، فلیتوکل، پس چاہیے کہ توکل کریں، المؤمنون، کون؟
مومن ایمان لانے والوں کو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پہ توکل کیا۔ آیت نمبر 12 وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، اور البتہ تحقیق اللہ نے لیا، میثاق بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پختہ عہد، وَبَعَثْنَا، اور ہم نے مقرر کیے، منہم، ان میں سے، کن میں سے؟ بنی اسرائیل میں سے، 12 12، کیا؟ نقیباً، سردار، ہم نے ان سے 12 سردار مقرر کر دیے۔ اس قبیلے کا یہ سردار، اس قبیلے کا وہ سردار، اس طرح 12 سردار۔ وقال اللہ، اور اللہ تعالی نے کہا، انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے ساتھ ہوں، معیت، معکم۔ تو یہاں پہ اللہ کی کون سی معیت کا تذکرہ ہے؟ خاص معیت کا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص معیت کا تذکرہ ہے، عام کا نہیں۔ عام کے لحاظ سے تو اللہ تعالیٰ کافروں کے بھی ساتھ ہے، یعنی کہ عام معیت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں علم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے، اللہ ان کو دیکھ رہا ہے، اللہ ان کو سن رہا ہے۔ اور ایک ہوتی ہے معیت خاصہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی تائید کرتا ہے، اسے توفیق دیتا ہے، اسے اس کے دشمنوں سے بچاتا ہے، جن کو اللہ کی معیت خاصہ مل جائے۔ تو یہاں پہ اللہ تذکرہ کر رہے ہیں معیت خاصہ کا۔ اللہ نے کہا، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اے بنی اسرائیل، لئن، البتہ اگر، اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نمازیں قائم کی، وآتیتم، اور تم نے دی، الزکوٰۃ، کیا؟ زکوٰۃ کس کو؟ جو اس کا حقدار ہے۔ تو پتہ چلا زکوٰۃ کا سسٹم ہمارے نبی کیا بلکہ پرانی قوموں میں بھی تھا، نماز بھی تھی۔ البتہ اگر تم نے نماز قائم کی اور تم نے زکوٰۃ ادا کی، وآمنتم، اور تم ایمان لائے، برسلی، کس پہ؟ میرے رسولوں پہ، جمع ہے رسل، رسول کی جمع ہے رسل، اور تم ایمان لائے میرے رسولوں پہ، وعزرتموہم، اور تم نے تقویت دی ان کو، کن کو؟ رسولوں کو، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ، اور تم نے قرض دیا اللہ تعالیٰ کو، کون سا قرض؟ قرض حسنا۔ مراد کیا ہے؟ فقیروں پہ، مسکینوں پہ، مساجد وغیرہ پہ خرچ کرنا، اللہ کے عبادت خانوں پہ خرچ کرنا، اور یہ جو آپ خرچ کریں گے اللہ کی راہ میں، وہ آپ گویا کو اللہ تعالیٰ کو قرض دے رہے ہیں، اور اللہ بہترین شکل میں وہ قرض واپس ادا کرے گا۔ اچھا جی، شروع میں آیا تھا لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نمازیں قائم کی، اگر تم نے زکوٰۃ دی، اگر تم نے رسولوں پہ ایمان لائے، اگر تم نے ان کو تقویت دی، اگر تم نے لوگوں کو قرض دیا، تو پھر ہوگا کیا؟ لَأُكَفِّرَنَّ، یہ اگر کا جواب ہے۔ لَأُكَفِّرَنَّ، لام کا معنی کیا؟ البتہ، اکفرنہ، میں مٹا دوں گا، میں ختم کر دوں گا، عنکم، تم سے، سیئاتکم، تمہاری برائیاں، تمہارے گناہ، تمہاری برائیاں۔ سیئات، سیئاتن کی جمع ہے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ انسان نیکیاں کرے تو گناہ مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، میرے رسولوں پہ ایمان لاؤ گے، ان کو تقویت دو گے، قرض حسنہ دو گے، تو میں تم سے مٹا ڈالوں گا سیئاتکم، تمہاری برائیاں۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور البتہ میں لازمی طور پہ داخل کروں گا۔ یہ لازمی کا معنی پیچھے بھی ہے، لَأُكَفِّرَنَّ کے ساتھ، کیونکہ نون ادھر بھی ہے، شد والا نون ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے۔ اور البتہ میں ضرور داخل کروں گا تمہیں، جنات، ایسے باغات میں، تجری، بہتی ہیں، من تحتیہا، جن کے نیچے سے کیا بہتی ہیں؟ الانہار، نہریں۔ تو یہ اللہ کا معاہدہ ہو گیا کن کے ساتھ؟ بنی اسرائیل کے ساتھ۔ بنی اسرائیل کا کام کیا ہے کہ نمازیں قائم کریں، زکوٰۃ دیں، ایمان لائیں، رسولوں کی تائید و تقویت دیں، ان کو قرض حسنہ دیں۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ تمہاری گناہ ختم کر دوں گا اور تمہیں جنت میں جگہ دوں گا، یہ ہو گیا معاہدہ۔ فمن کفر، تو پس جس نے کفر کیا، بعد ذالک، اس کے بعد، کس کے بعد؟ اس عہد کے بعد، اس معاہدے کے بعد، منکم، تم میں سے اللہ تعالیٰ کس سے گفتگو کر رہے ہیں اس وقت؟ بنی اسرائیل سے۔
پس جس نے کفر کیا اس کے بعد تم میں سے، فقط تو تحقیق، ضل وہ بھٹک گیا، ضل وہ بھٹک گیا، سوا السبیل سیدھے راستے سے، وہ پھر کسی اور راستے پہ لگ گیا ہے، ایسے راستے پہ جو جنت میں لے جانے والا نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا نہیں ہے۔ آیت نمبر 13 فَبِمَا نَقْضِهِمْ، با سببیہ کا معنی دے گی، ما زائدہ ہے لیکن توکید کا معنی دے گا۔ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ، ان کے توڑ دینے کی وجہ سے ہی آ گیا نا، پس ان کے اپنے عہد کو توڑ دینے کی وجہ سے ہی، بات ہو گیا علماء کرام، لعناہم کیا ہوا؟ ہم نے ان پہ لعنت کی، ان کے اپنے عہد کو توڑ دینے کی وجہ سے ہی ہم نے ان کے اوپر لعنت کی۔ اے مسلمان، تیرے لیے پیغام ہے، تو بھی اگر ایسے معاہدے توڑے گا تیرے اوپر بھی لعنتیں برسیں گی۔ فرمایا ان کے اپنے عہد کو توڑ دینے کی وجہ سے ہی، لعنا ہم نے لعنت کی، ہم ان پہ، لعنت کیا کی؟ ہم نے ان کو ہدایت سے دور کر دیا۔ وجعلنا، اور ہم نے بنا دیا، قلوبہم ان کے دلوں کو، قلوب جمع ہے کس کی؟ قلب ان کی، ہم نے بنا دیا ان کے دلوں کو، کیا بنا دیا؟ قاسیہ، سخت۔ اس سے کیا مراد ہے سخت؟ مراد یہ ہے کہ آپ ان کے سامنے قرآن پڑھیں، نصیحتیں کریں، کوئی اثر ہوتا نہیں ہے، کیونکہ سزا کے طور پہ اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اور اللہ نے سزا کیوں دی؟ فرمایا جب انہوں نے عہد توڑے تو ہم نے ان کے اوپر لعنت کی، اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یحرفون، وہ پھیرتے ہیں، الکلمہ کلام کو، کلام سے مراد کس کا؟ کلام اللہ کا، وہ پھیرتے ہیں کلام کو، عن مواضعہ، اس کی جگہوں سے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے کلام کا معنی تبدیل کر دیتے ہیں۔ اللہ نے اپنا کلام نازل کیا، اس کلام کا جو جگہ ہے، جو اس کا مطلب ہے، جو اس کی تفسیر ہے، جو اس کا معنی مفہوم ہے، اس میں ہیر پھیر کرتے ہیں۔ یحرفون، پھیر دیتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، بدل ڈالتے ہیں، الکلمہ کلام کو، کس کے کلام کو؟ اللہ کے کلام کو، عن مواضعہ، اس کی جگہوں سے پھیرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس کے حقیقی معنی سے، اس کے حقیقی معنی سے پھیر کر کسی دوسرے معنی کی طرف لے جاتے ہیں، تاویل فاسد کرتے ہیں۔ وَنَسُوا، اور وہ بھول گئے، حظاً ایک حصہ، مما اس چیز میں سے، ذکروا بہ جس کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی تھی۔ اس سے کیا مراد ہے جی؟ ان کو نصیحت کس کتاب کے ساتھ کی گئی تھی؟ تورات کے ساتھ۔ تو تورات کا ایک حصہ انہوں نے نظر انداز کر دیا، اس پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت، اگر شادی شدہ ہیں تو ان کو کیا کرنا ہے؟ سنسار کرنا ہے، اس کو پر عمل نہیں کرتے تھے۔ وہ حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہودی لے کر آئے ایک کیس، ایک زنا کرنے والی لڑکے کا اور زنا کرنے والی لڑکی کا، سزا سے لگتا ہے کہ وہ شادی شدہ ہوں گے۔ تو لایا گیا تو کہنے لگے جی آپ بتائیں کہ ہم ان دو کا کیا کریں، یعنی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے فیصلہ لینے کے لیے آئے۔ تو آپ نے کہا کہ تم لوگ کیا فیصلہ کرتے ہو، تمہارے دین میں کیا فیصلہ ہے؟ کہنے لگے ہمارے دین میں تو یہ ہے، ہماری تورات میں تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا چہرہ سیاہ کر دیا جائے، گدھے پہ بٹھایا جائے اور چکر لگایا جائے تاکہ ان کی صحیح بیسی ہو جائے۔ عبداللہ بن سلام موجود تھے، اور وہ کون تھے؟ ان کے بڑے عالم دین، کسی زمانے میں یہودیوں کے بڑے عالم دین رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام یہ غلط کہہ رہے ہیں، آپ ان سے تورات منگوائیں۔ تورات لائی گئی۔ اب ان کا عالم دین ایک جو ہے، اس نے وہ آیت جس میں آیا تھا کہ سنسار کیا جائے گا، کیا کیا جائے گا؟ سنسار، پتھر مار مار کے ختم کر دیا جائے گا، اس آیت کے اوپر ہاتھ رکھ لیا، اور کبھی آگے سے پڑھتا کبھی پیچھے سے پڑھتا، ہاں ہاتھ جہاں رکھا ہے اس کے آگے سے اور پیچھے سے۔ تو عبداللہ بن سلام نے نوٹ کر لیا، کہا ذرا ہاتھ اٹھائیں نا اپنا، ذرا
ہاتھ اٹھایا تو وہ ایت موجود تھی. یہ حرکتیں ان لوگوں کی. تو کبھی چھپاتے تھے اور کبھی مانا تبدیل کر دیتے تھے, دونوں کام کرتے رہے ہیں. جیسا کہ اس کی مثال ہے, جب ان کو کہا گیا تھا بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ, تو انہوں نے چھپایا تھا کہ تبدیل کیا تھا؟ تبدیل کیا تھا. وَنَسُوا, اور وہ بھول گئے, حظًا ایک حصہ, مما ذکروا بہ, اس چیز کا ایک حصہ جس کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی تھی. مما اصل میں کیا تھا؟ من اور ما. تو من کیا ہوگا؟ تبعیضیہ. تو اس چیز کا ایک حصہ جس کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی تھی, نصیحت ان کو کی گئی تھی تورات کے ساتھ, تو اس کے ایک حصے کو نظر انداز کر دیا. مثال کے طور پہ ایک مثال پہلے آپ کو دے چکا ہوں, کسی کو نظر انداز کیا انہوں نے؟ زنا کی سزا کو. دوسرے نمبر پہ سود حرام ہے, اس کو بھی انہوں نے نظر انداز کر دیا. تیسرے نمبر پہ یہ کہ آخری نبی آئے گا اور اس کی یہ علامات ہوں گی, یہ نشانیاں ہوں گی, ان کو بھی نظر انداز کر دیا. ان کو یعنی کہ ان کو پڑھ کر چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی پہ ایمان لے آتے, لیکن ایسا نہیں کیا انہوں نے. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ, اور آپ ہمیشہ خبر پاتے رہیں گے, آپ ہمیشہ مطلع ہوتے رہیں گے, آپ کو ہمیشہ اطلاع ملتی رہے گی, عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ, ان کی جانب سے کسی نہ کسی خیانت کی. ایسی خبریں آپ کو مسلسل آتی رہیں گی, انہوں نے کسی نہ کسی چیز میں کیا کی ہے؟ خیانت کی ہے. الا قلیلا منہم, سوائے ان میں سے چند ایک کے, سوائے ان میں سے تھوڑوں کے. مثال کے طور پر عبداللہ ابن سلام, باقی جو ہیں ان کی طرف سے آپ کو خبر ملتی رہے گی. آج انہوں نے یہ خیانت کی تورات میں, آج انہوں نے یہ کیا, کل انہوں نے وہ کیا. خائنہ یہ مصدر ہے عافیت ان کے وزن پہ, اور اس کو اسم الفاعل بھی پڑھا جا سکتا ہے. پھر مطلب کیا ہوگا کہ آپ ہمیشہ خبر پاتے رہیں گے, مطلع ہوتے رہیں گے, علی خائنۃ منہم, ان میں سے کسی نہ کسی خیانت کرنے والی جماعت پہ. اللہ نے کہا فاعفو, بس آپ کیا کر دیں؟ معاف کر دیں. وصفہ فاعفو ان سے, ان کو آپ معاف کر دیں, وصفہ اور درگزر کریں. ان اللہ, بے شک اللہ تعالی, یحب, کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. کن سے؟ المحسنین سے. یہ جو کہا گیا ہے کہ آپ ان کو معاف کر دیں اور ان سے درگزر کریں, تو کیا پھر ان سے لڑنے کی اجازت نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے اگر وہ لڑنے کے لیے آئیں پھر تو اجازت ہے, لیکن وہ نہ آئیں تو پھر جیسے وہ لڑنے کے لیے آئے ہیں, کہ آپ نہیں کبھی لڑنے کے لیے جا سکتے. تو علماء کرام نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہوگا کہ جو انفرادی طور پہ ان کے چند لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں, خیانتیں ہوتی ہیں, ان کو آپ نظر انداز کر دیں. جب کسی معاملے میں پوری قوم خیانت کرے تو پھر ان کو پکڑنا ہے. ان اللہ, بے شک اللہ تعالی, یحب, محبت کرتا ہے, المحسنین, ان نیکوکاروں سے, ان احسان کرنے والوں سے جو معاف کر دیں, درگزر کریں. جی ہاں. آیت نمبر 14 وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى, اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا, اور ان لوگوں سے جنہوں نے کہا, انا, کیا کہا کہ انا, کہ بے شک ہم, نصارہ, ہم کیا ہیں؟ ہم نصارہ ہیں, ہم نصرانی ہیں. اور یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نصارہ ہم مددگار ہیں, بریکٹ میں کس کے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے. کہتے ہیں قال من انصار اللہ, قالوا نحن انصار اللہ. فرمایا ان لوگوں سے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ, ہم نصرانی ہیں, ان لوگوں کو کیا ہوا؟ فرمایا ان لوگوں سے اخذنا, ہم نے لیا, میثاقہم, ان کا پختہ عہد. یہ کہ جیسے پختہ عہد ہم نے یہودیوں سے لیا, ایسے کن سے لیا تھا؟ عیسائیوں سے بھی لیا تھا ہم نے. اور ان لوگوں سے جنہوں نے کہا کہ ہم نصرانی ہیں, ہم نے اخذنا, لیا, میثاقہم, ان کا پختہ عہد. فنسوا, تو وہ بھول گئے,
حظاً ایک حصہ، مما اس چیز کا جس کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی تھی. مراد کیا؟ انجیل، کہ انہوں نے بھی انجیل کے قصے کو نظر انداز کر دیا، اس پہ عمل نہیں کیا. مثال کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نشانیاں، آخری نبی کے بارے میں علامات وغیرہ، ان کو انہوں نے کیا کیا؟ نظر انداز کیا. اگر ان کو نظر انداز نہ کرتے تو انہیں آپ پہ ایمان لانا پڑتا، کیونکہ وہ نشانیاں آخری نبی میں موجود تھیں. جی. فَأَغْرَيْنَا، تو اغرینا ہم نے بڑکایا، ہم نے ڈال دی، بینم ان کے درمیان. کن کے درمیان؟ عیسائیوں کے درمیان. کیا ڈال دی؟ العداوۃ، دشمنی، والبغضاء، اور کیا؟ بغض، الی یوم القیامہ، کب تک؟ قیامت کے دن تک ہم نے ڈال دیا ہے، قیامت کے دن تک. اس ایسے پتا چلا کہ اختلاف جو ہے، دشمنی جو ہے، اختلاف جو ہے، یہ رحمت نہیں ہے، یہ تو اللہ کا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے انجیل کا ایک حصہ نظر انداز کر دیا تو ہم نے پھر یہ کیا سزا دی کہ ہم نے ان کے درمیان دشمنی و بغض ڈال دیا. کب تک؟ قیامت آنے تک، یعنی کہ یہ چیز ان میں موجود رہے گی قیامت آنے تک. اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہودی بٹ گئے، تقسیم ہو گئے کتنے گروہوں میں؟ 71، 71 میں، اور عیسائی 72 میں، 72، اور مسلمان تقسیم ہو جائیں گے 73 میں، 73 میں. تو یہ ہے کہ ہم نے ان کے درمیان دشمنی بغض ڈال دی قیامت کے دن تک. یہی وجہ ہے کہ عیسائیوں کے کئی گروہ ایسے ہیں جو ایک دوسرے کو پر لعنتیں بھیجتے ہیں اور ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں. وسوف، اور ان قریب، یہ ہوگی تحدید، وارننگ، اور ان قریب ینبئ، خبر دے گا، ہم ان کو، کون؟ اللہ تعالی، بما کانوا یصنعون، ان اعمال کی جو وہ کیا کرتے تھے. مثال کے طور پہ ان کا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینا، مثال کے طور پہ ان کا سیدہ مریم کو اللہ تعالیٰ کی وائف قرار دینا، نعوذ باللہ من ذالک. تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان قریب ان کو خبر دے گا ان کی ان حرکتوں کی جو دنیا میں وہ کرتے رہے. آیت نمبر 15، یا اہل الکتاب، یہ اہل کتاب مراد کون ہے؟ یہودی اور عیسائی. اللہ ان دونوں کو مخاطب کیا. اب یا اہل الکتاب، یہ اہل کتاب، قد، تحقیق، جاء، آ چکا ہے، کم، تمہارے پاس، کون آ چکا ہے؟ رسولنا، ہمارا رسول، یبینُ، اس حال میں کہ وہ وعدے کرتا ہے، کون؟ لکم، تمہارے لیے، کیا؟ کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، بہت سی چیزیں اس کتاب میں سے، بہت سی چیزیں اس کتاب میں سے جس کو تم چھپاتے تھے، جن کو تم چھپاتے تھے. وہ وعدے کرتا ہے تمہارے لیے بہت سی باتیں ان باتوں میں سے جن کو تم چھپاتے تھے، اور باتیں کس میں تھی؟ کتاب میں تھی. کتاب سے مراد یہاں پہ تورات و انجیل، تو الکتاب الجنس کا ہوا. تو پھر کہ دیکھ لیں، اہل کتاب، تحقیق تمہارے پاس آ چکا ہے رسولنا، ہمارا رسول، یبین، اس حال میں کہ وہ بیان کرتا ہے، وعدے کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، کثیرن، بہت سی باتیں، بہت سی چیزیں، مما کنتم تخفون من الکتاب، ان باتوں میں سے جن کو تم چھپایا کرتے تھے، من الکتابی، کتاب میں سے، یعنی جو کتاب تمہارے پاس ہے اس کی بہت سی باتیں تم چھپاتے تھے، یہ رسول وہ باتیں وعدے کر رہا ہے. اس میں اب کیا چیزیں آ جائیں گی؟ مثال کے طور پہ آخری نبی کی نبوت کی علامات اور نشانیاں. مثال کے طور پہ وہی کہ زنا کرنے والوں کو سنسار کیا جائے گا، یہ اللہ کے نبی نے آ کے بیان کیا. وہ تو چھپائے ہوئے تھے. اور ایسے ہی کہ ان بڑوں کا جنہوں نے ہفتے کے دن کے معاملے میں ظلم و زیادتی کی تھی، اللہ تعالیٰ کا ان کو تبدیل کر دینا، بنا دینا، کیا؟ بندر اور خنزیر اور سور. تو یہ چیزیں وہ چھپاتے تھے.
تو فرمایا اہل کتاب تحقیق تمہارے پاس آ چکا ہے ہمارا رسول، یبین اس حال میں کہ وہ وعدے کرتا ہے لکم تمہارے لیے کثیرن بہت سی چیزیں، مما کنتم تخفون ان چیزوں میں سے تم چھپاتے تھے، من کتابی کتاب میں سے، ویعفو اور وہ نظر انداز کر دیتا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، ان کثیرن بہت سی باتوں کو، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چند تمہاری خیانتیں جو ہیں ان کا پردہ فاش کیا ہے، ان کی حقیقت واضح کی ہے، اور بہت سی باتوں پہ تو آپ خاموش رہتے ہیں۔ واضح ہو گیا؟ قد تحقیق جا آ چکا ہے، کم تمہارے پاس، من اللہ اللہ کی طرف سے کیا آ چکا ہے؟ نور، ایک نور آ چکا ہے، ایک روشنی آ چکی، مراد کیا ہے؟ قرآن، وکتاب مبین اور ایک واضح کتاب آ چکی ہے، ان کے قرآن کریم نور بھی ہے اور واضح کتاب بھی ہے، تو دونوں سے مراد قرآن ہی ہے۔ تمہارے پاس آ چکا اللہ کی طرف سے ایک نور و کتاب مبین اور ایک واضح کتاب، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، کون؟ بلکہ آگے آ رہا ہے کون؟ یہدی ہدایت دیتا بھی اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اس کتاب کے ساتھ کون ہدایت دیتا ہے؟ اللہ تعالی۔ اچھا یہدی بھی، یہاں پہ جو ہا آیا ہے یہ واحد والا ہے کہ تسنیہ والا ہے؟ واحد والا ہے، تو پتہ چلا نور اور کتاب مبین سے مراد ایک ہی چیز ہے۔ اگر نور سے مراد ہوتے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور کتاب سے مراد قرآن، ان کا فرق ہوتا دونوں میں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہدی بہما، اللہ ہدایت دیتا ہے ان دونوں، اللہ ہدایت دیتا ہے ان دونوں کے ذریعے، لیکن اللہ نے کہا کہ اللہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے، پتہ چلا کہ نور اور کتاب مبین ایک چیز ہے، اور دونوں سے مراد کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے دلائل میں سے ایک دلیل قرآن کریم بھی ہے۔ ہاں کیا میرے منہ سے نکلا ہے کہ محمد رسول اللہ؟ ہاں جی، نہیں، معذرت کے ساتھ، تمہارے پاس آ چکا اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین، اس سے مراد قرآن کریم ہے، اور اس کے دلائل میں سے ایک دلیل قرآن کریم میں کئی مقامات پہ قرآن کو نور قرار دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 157، فالذین آمنوا بہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اس پہ، کس پہ؟ نبی علیہ السلام پہ، وعزروہ اور انہوں نے آپ کو تقویت دی، آپ کی تصدیق کی، آپ کی تائید کی، ونصروہ اور آپ کی نصرت کی، واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی، النور اس نور کی، الذی جس کو نازل کیا گیا، معہو اس کے ساتھ۔ یہاں پہ اللہ کے نبی کا ذکر ہو رہا ہے علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پیروی کی اس نور کی جو ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا۔ نور کس کو کہا جا رہا ہے پھر؟ قرآن کو کہا جا رہا ہے۔ اس ساری وضاحت کے باوجود اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی نور ہیں اپنی تعلیمات کے اعتبار سے۔ عالم دین اگر توحید بیان کرتا ہے، سنت بتاتا ہے، تو وہ بھی نور ہے، کیونکہ وہ کیا بیان کر رہا ہے؟ توحید بیان کر رہا ہے، وہ خیر کی ترغیب دے رہا ہے، برائیوں سے روک رہا ہے، تو وہ بھی نور، روشنی ہے وہ بھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی نور ہیں اپنی تعلیمات کے اعتبار سے، لیکن مسئلہ تب خراب ہوتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے ذاتی نور میں سے ایک نور ہیں، اللہ کے ذاتی نور میں سے ایک نور ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کا جو حصہ ہوگا اللہ کا بیٹا ہوگا، پھر تو عیسائیوں والا معاملہ ہو گیا، تو وہ کام خراب ہے، اس کو ہم نہیں مانتے۔ ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تعلیمات کے لحاظ سے کیا ہیں؟ نور ہے، لیکن یہاں پہ مراد برال نور سے مراد کون سا ہے؟ کون ہے؟ قرآن۔ پھر دیکھ رہے قد جاء تحقیق آ چکا کم تمہارے پاس، من اللہ اللہ کی طرف سے، نور ایک عظیم نور، تنوین کا ترجمہ کر لیں، وہ کتاب مبین اور ایک واضح کتاب، یہدی ہدایت دیتا ہے، بہی اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ کتاب کے ساتھ، نور کے ساتھ، اللہ کون؟ اللہ تعالیٰ۔ کس کو ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ من اتبع رضوانہ، اس شخص کو، اتبع جو پیروی کرے، رضوانہ اس کی رضا کی، جو ڈھونڈے اس کی رضا، یعنی کہ جو اللہ کی رضا کے پیچھے لگ جائے، کہے میں نے وہ کام کرنے جس ان کے اوپر اللہ راضی ہو جائے۔
تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ہدایت دیتا اس کو جو پیروی کرے رضوان اللہ تعالیٰ کی رضا کو، یعنی کہ ان اعمال کی پیروی کرے جن اعمال پہ اللہ راضی ہوتا ہے۔ اچھا، اللہ ہدایت دیتا، یا ہدایت دینے والا کون ہو گیا؟ اللہ۔ کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے۔ کس کو؟ جو اس کی رضا کی پیروی کرے۔ ہدایت کس چیز کی؟ فرمایا سبل السلام۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اس قرآن کے ساتھ سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی۔ مثال کے طور پہ سلامتی کا راستہ کیا؟ اللہ اس کو لگاتے ہیں نماز پڑھنے پہ، اللہ اس کو لگاتے ہیں روزہ رکھنے پہ، اللہ اس کو لگاتے ہیں حج کرنے پہ، اللہ اس کو لگاتے ہیں زکوٰۃ ادا کرنے پہ۔ جی۔ وَيُخْرِجُهُمْ، اور وہ نکالتا ہے، کون؟ ہم، ان کو، اللہ ان کو نکالتا ہے، من الظلمات، کن کو نکالتا ہے؟ جو اللہ کی رضا کی پیروی کریں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو نکالتا ہے من الظلمات، تاریکیوں سے، اور تاریکیوں سے مراد یہاں پہ کیا؟ کفر و شرک کی تاریکیاں، کفر و شرک کے راستے، اللہ ان کو نکالتا ہے تاریکیوں سے الی النور، نور کی طرف، اور نور سے مراد یہاں پہ نور، ایمان کا نور، ہدایت کا نور، سنت کا نور۔ تو اللہ ان کو نکالتا ہے تاریکیوں سے نور کی طرف بِإِذْنِهِ، ہی اپنے اذن سے، اپنی مشیت سے، اپنے حکم سے۔ وَيَهْدِيهِمْ، اور ان کو ہدایت دیتا ہے الی صراط مستقیم، کس کی طرف؟ سیدھے راستے کی طرف۔ آیت نمبر 17 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کفر، البتہ تحقیق کافر ہو چکے، الذین، وہ لوگ، قالوا، جنہوں نے کہا، کیا کہا؟ ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، ہوا ضمیر فصل آ گئی ہے، یہ لفظ اللہ کی تاکید ہے، ان کے بے شک اللہ تعالیٰ ہی کہاں سے آیا؟ لفظ اللہ کے بعد ہوا آیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہی مسیح ابن مریم ہے، یعنی کہ اللہ اور مسیح میں کوئی فرق نہیں، دونوں ایک چیز ہیں۔ اللہ نے کہا ایسی عبارت کہنے والے کیا ہے؟ کافر ہو چکے۔ یہ کہنا کہ آج بھی مسلمانوں کا کہنا کہ اللہ، اللہ کے رسول ایک چیز ہے، یہ بھی ایسے ہی ہے۔ اللہ خالق ہے اور اللہ کے رسول مخلوق ہیں۔ اللہ معبود ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، اور اللہ کے رسول معبود نہیں بلکہ عابد ہیں، عبادت کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور تمام لوگ نبیوں سمیت اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ تو البتہ تک کہ کافر ہو چکے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ قل، کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری بات درست ہے تو پھر کہہ دیجئے، فمن، پس کون ہے، یملکو، جو اختیار رکھے، من اللہ، اللہ سے، ان کے اللہ کے سامنے، شیئن، کسی بھی چیز کا، اللہ کے مقابلے میں کسی بھی چیز کا اختیار رکھے، کون ہے؟ ان، اگر ارادہ کرے، کون؟ اللہ تعالیٰ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے، ارادہ کرے، ان یہلک، کہ وہ ہلاک کرے، مسیح بن مریم کو، وامہ، اور اس کی ماں کو، ومن فی الارض جمیعا، اور ان سب کو جو زمین میں ہے، جمیعاً، ایک ساتھ۔ تم کہتے ہو کہ مسیح اور عیسیٰ میں کوئی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ میں اور مسیح یعنی کہ عیسیٰ بن مریم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر کوئی فرق نہیں ہے اور تمہارے خیال میں وہ رب ہیں، وہ معبود ہیں، تو پھر اگر اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے پہ آئے، ختم کرنے پہ آئے عیسیٰ علیہ السلام کو، یا ان کی ماں کو، یا ساری مخلوقات کو، تو کون ہے جو رکاوٹ بن سکے؟ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کو بچا سکے؟ کوئی نہیں ایسا، کوئی نہیں ایسا۔ تو پھر تمہارا دعویٰ غلط ہوا کہ اللہ اور مسیح جو ہے ایک ہی چیز ہے، یا مسیح جو ہے وہ عبادت کے لائق ہیں، تین معبودوں میں سے ایک ہے۔ یہ تمہارے سب عقائد کیا ہیں؟ غلط ہیں۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، یہ لام تملیک کی ہے، ان کے اللہ ہی مالک ہے، اور اللہ ہی کے لیے، اور اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی کے لیے ہے ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت، وما بینہما، اور ان چیزوں کی جو ان کے درمیان ہیں۔ تو اللہ تو ایک ایک چیز کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے مسیح بن مریم کو اپنا بیٹا بنانے کی، یا ان کو اپنے ساتھ معبود ہونے میں شریک کرنے کی۔ اللہ مستغنی ہے سب سے، وہ ایک ایک چیز کا مالک ہے۔ یخلق، وہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے۔
عیسائیوں کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا ایک مسئلہ بن گیا. انہوں نے کہا کہ چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں اس لیے یا تو یہ تین معبودوں میں سے ایک ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے پیدا کرتا ہے اور جیسے چاہے پیدا کرتا ہے. یہ چیز نہیں ہوتی، یہ چیز دلیل نہیں ہوتی کسی کے رب ہونے کی، کسی کے معبود ہونے کی. اگر عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو آدم علیہ السلام بغیر باپ بغیر ماں دونوں کے پیدا ہوئے ہیں. اور پھر اماں حوا پیدا ہوئی ہیں بغیر، یعنی کہ صرف آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی ہیں. اور کتنی ایسی چیزیں ہیں جو بغیر باپ بغیر ماں کے پیدا ہوتی ہیں، کتنی ایسی مخلوقات ہیں. اس لیے اس وجہ سے ان کو معبود قرار دینا غلط ہوگا کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. فرمایا یخلق کو پیدا کرتا ہے ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ خوب قدرت رکھنے والا ہے. کوئی چیز اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے. اس جملے میں تردید ہو گئی عیسائیوں کی، جن کے لیے مسئلہ بن گیا تھا. وہی بات پہلے میں نے کہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا. فرمایا اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اس میں کون سی بات ہے؟ بغیر باپ کے پیدا کرنا اس کے لیے کون سا مشکل تھا؟ یہ تمہارے لیے مسئلہ بن گیا، اللہ کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ آیت نمبر 18 وقالت الیہود والنصارى، اور یہودیوں عیسائیوں نے کہا نحن ہم ابناء اللہ، اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ، اور اس کے محبوب ہیں، اس کے پیارے ہیں. ہم اللہ کے بیٹے، اس کے پیارے، اس کے لاڈلے ہیں. اللہ کے بیٹے سے کیا مراد ہے؟ بہت سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس سے مراد بھی یہی ہے کہ ہم یعنی کہ اللہ کے پیارے ہیں. جیسے کوئی کسی کا بیٹا ہو تو ظاہر اپنے باپ کا پیارا ہوتا ہے. تو کہنے لگے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤ، اور اس کے پیارے ہیں. قل کہہ دیجئے، فلیما، پھر کیوں. فا کا ترجمہ کیا کر لیں؟ پھر لما کا معنی کیوں، کیونکہ لما اصل میں کیا تھا؟ لما، لام الگ میم ما الگ، تو ماں کا الف گر گیا ہے. کہہ دیے فلیما، پھر کیوں، یعذب، وہ عذاب دیتا ہے یا دے گا، کم تمہیں، بذنوبکم، تمہارے گناہوں پہ. اگر تم اللہ کے اتنے پیارے ہو، اتنے لاڈلے ہو، تو اللہ تمہیں دنیا میں عذاب کیوں دیتا رہا اور آخرت میں عذاب کیوں دے گا؟ کیونکہ تم خود مانتے ہو، کہتے ہو کہ اگر ہمیں جہنم میں ڈالا بھی گیا تو 40 دنوں کے لیے ڈالا جائے گا، جتنے دن ہمارے بڑوں نے عبادت کی تھی بچڑے کی. اور تمہارے اوپر کئی اللہ تعالیٰ کے عذاب آئے ہیں. تو اگر تم اللہ کے پیارے ہو تو اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ بلکہ انتم، تم، بشرن، ایک بشر ہو، ممن خلق، ان میں سے جن کو اس نے پیدا کیا. ممن اصل میں کیا تھا؟ من اور من، یعنی کہ تم ایک بشر ہو ان میں سے جن کو اس نے پیدا کیا. اللہ کی مخلوقات بہت سی ہیں، ان میں سے تم ایک مخلوق ہو. اتنی سی بات ہے. تم نے خواہ مخواہ اپنے آپ کو کہنا شروع کر دیا ہم اللہ کے بیٹے، اللہ کے پیارے ہیں. جیسے باقی لوگ دنیا میں آئے ان کو اللہ نے پیدا کیا، ایسے تمہیں پیدا کیا. یغفر، وہ بخشتا ہے، لمن یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، یا وہ بخش دے گا جس کو وہ چاہے گا، ویعذب، اور عذاب دے گا، من یشاء، جس کو وہ چاہے گا. تو اگر تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو تو تمہاری مغفرت ہو سکتی ہے. نہیں مانگو گے، انہی کفری عقائد پہ تمہاری موت آئے گی تو وہ پھر عذاب دے گا. وَلِلَّهِ، اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہی، وما بینہما، اور ان چیزوں کی جو ان کے درمیان میں ہیں. اور انہی میں سے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، انہی میں سے تم ہو. تمہارا مالک بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تم اللہ کے پیارے نہیں ہو، اللہ کے لاڈلے نہیں ہو، بلکہ تم اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہو. اللہ تعالیٰ تمہارا مالک ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے، لوٹ کر جانا ہے. کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. کیا مطلب ہے؟ وارننگ ہے، ان غلط عقائد کو چھوڑ دو. یہ تمہارے جھوٹے دعوے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ان سب سے توبہ کر لو اور اللہ کے سامنے پیش ہونے کی تیاری کر لو. آیت نمبر 19 یا اہل الکتاب، یا اہل کتاب. اہل کتاب کون ہوتے ہیں؟ پھر یہودی اور عیسائی.
اہل کتاب قد تحقیق جاء آ چکا ہے کم تمہارے پاس کون؟ ہمارا رسول، مراد کون؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یبین، اس حال میں کہ وہ بیان کرتا ہے، وہ وعدے کرتا ہے، لکم تمہارے لیے. کیا بیان کرتا ہے، کیا وعدے کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ کے مسائل، اللہ کی شریعت. ٹھیک ہو گیا نا؟ وہ وعدے کرتا ہے تمہارے لیے علی فترۃ من الرسل، رسولوں کے فترۃ ایک وقفے پہ، ان کے ایک وقفے کے بعد. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمارے نبی اسلام کے زمانے تک ایک طویل عرصہ گزرا ہے جس عرصے میں کوئی نبی رسول نہیں آیا. سلمان فارسی کے بقول شاید 600 سال بنتے ہیں اور اسے زیادہ بھی کہے گئے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے رسول کے مابین اتنا زیادہ فاصلہ ہے، تو ایک عرصے سے کوئی نبی نہیں آیا تھا. اللہ کی پرانی تعلیمات، کتابیں ان تبدیل کی جا چکی تھیں. کسی کے لیے صراط مستقیم پہ چلنا مشکل ہو چکا تھا. اچھا، فترہ کا نام کیا کریں گے؟ انقطاع، وقفہ. ان کے رسولوں کا ایک انقطاع، وقفہ ہو گیا تھا. ایک عرصے سے کوئی نبی رسول نہیں آ رہا تھا. اچھا، اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا اپنے رسول کو؟ ان تقولوا، یہ ان تقولوا یہ وجہ آ گئی ہے. یہ بات کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ قد جاءکم سے، کہ تحقیق تمہارے پاس آ چکا ہمارا رسول، اس حال میں کہ وہ وعدے کرتا ہے تمہارے لیے. بریکٹ میں کیا وعدے کرتا ہے؟ اللہ کا پیغام. وعدے کرتا ہے تمہارے لیے علی فترۃ من الرسل، رسولوں کے ایک انقطاع کے بعد، رسولوں کے ایک وقفے کے بعد. کیوں آیا ہمارا رسول؟ ان تقولوا، اس لیے کہ تم یہ نہ کہو. اصل میں کیا ہے؟ لِأَلَّا تقولوا، یا کراہت ان تقولوا، یہ مفعول لہو بنے گا. تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے اس لیے کہ ان تقولوا، کہ تم یہ نہ کہہ سکو روز قیامت، تم یہ نہ کہہ سکو کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، نہیں آیا تھا نہ ہمارے پاس من بشیر، کوئی بھی خوشخبری دینے والا، ولا نذیر، اور نہ ہی کوئی ڈرانے والا. یہ من کیا ہے؟ زائدہ ہے. بشیر سے پہلے من کیا ہے؟ زائدہ. کوئی بھی خوشخبری دینے والا اور نہ ہی کوئی بھی ڈرانے والا، کوئی نہیں آیا ہمارے پاس. یا اللہ، اگر کوئی آتا تو ہم بالکل اس کی بات مانتے، ہمیں کیا ضرورت پڑی تھی جہنم میں جانے کی. اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے رسول بھیج دیا تاکہ تم یہ بہانہ پیش نہ کر سکو. جی، فقد، پس تحقیق، جا آ چکا کم تمہارے پاس، بشیر و نذیر، ایک خوشخبری دینے والا، اور وہ کون ہے؟ نبی وسلم. آپ کی یہ صفتیں ایک ہی وقت میں آپ میں پائی جاتی ہیں کہ آپ ایک ہی وقت میں بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں. ایمان لانے والوں کو خوشخبری دیتے ہیں اور جہنم کی دھمکی دیتے ہیں، جہنم سے ڈراتے ہیں ان کو جو کفر کرنے والے ہوں. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ کمال قدرت رکھنے والا ہے، مکمل قدرت رکھنے والا ہے. اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں رسول، بھیجے ہیں نبی، اور ان کو بشیر اور نذیر بنایا ہے تاکہ لوگوں کا یہ بہانہ کل کو چل نہ سکے. یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، اور یہیں پہ رمضان کے دروس کا بھی اختتام ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور انشاءاللہ آئندہ سلسلہ جو ہے وہ رمضان کے بعد جلدی شروع کریں گے. ہمارے ایڈمن صاحبان کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. دیگر احباب جو یہاں میرے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، یہاں پہ کیمرہ وغیرہ دیگر چیزیں کافی کچھ محنت کرتے ہیں، اللہ ان سب کو بھی جزائے خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.